تیسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 269 سے پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فإن اللہ يعلمه وما للظالمین من انصار۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو بھی تم خرچ کرو گے خیرات میں سے، او نذرتم من نذر، یا تم نظر مانو گے کوئی نظر، کوئی منت، فإن اللہ یعلم، تو بے شک اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ان آیات کے اندر اللہ پاک کے راستے میں خرچ کرنے کے احکام، مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ جس شخص کو حکمت مل گئی اسے خیر کثیر مل گئی۔ حکمت، دانائی، عقل مندی یہ ہے کہ انسان صرف دنیا کے لیے ساری اپنی صلاحیتوں کو، اپنی تگ و دو کو صرف دنیا میں نہ لگائے، بلکہ اپنی جان کو، اپنے مال کو اپنی آخرت کے لیے بھی لگائے، تاکہ دنیا کے جانے کے بعد بھی اس کے ساتھ اچھا معاملہ ہو۔ فرمایا کہ وما انفقتم من نفقۃ، جو بھی تم خرچ کرو گے، من نفقۃ، خیرات سے، صدقات سے، زکوٰۃ سے، یعنی جو کچھ بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، او نذرتم من نذر، یا تم کوئی منت مانو گے، کوئی نظر مانو گے۔ ایک تو یاد رہے کہ یہ جو نظر ہے، منت ماننا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے صدقہ کے مقابل ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے صدقہ کا ذکر ہو رہا ہے اور اس کے مقابل کیا آ رہا ہے؟ او نذرتم، یا تم نظر مانو گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سخی آدمی ہوتا ہے وہ منت ماننے کا انتظار نہیں کرتا، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ اور جو بخیل ہوتا ہے وہ جب سر پر پڑتی ہے تو پھر ہی کہتا ہے کہ اللہ 500 روپیہ دوں گا تیرے راستے میں، اگر میرا یہ کام ہو جائے، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے، میرا فلاں کام ہو جائے۔ تو نظر کے بھی احکام ہیں۔ ایک تو نظر اور منت ماننا یہ ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے مانی جائے۔ نظر کس کے لیے مانی جائے؟ صرف ایک اللہ کے لیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نظر جو مانی جائے وہ نیکی کے کاموں میں مانی جائے، اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی کے کاموں میں منت نہ مانی جائے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ نظر کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لا یغنی نظر عن قدر، نظر کا ماننا تقدیر کو نہیں ٹالتا، جو تقدیر میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے نظر مان لی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی منتوں کو پورا کرو۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اگر نظر مان لی ہے، منت مان لی ہے، تو اس نظر کو پورا کرو۔ اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ لا نظر فی معصیت اللہ، منت اور نظر اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں نہیں ہوتی۔ نظر صرف ایک اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اگر ایک آدمی نے نظر مان لی گناہ کی، معصیت کی، نافرمانی کی، تو اس کو توڑنا واجب ہے، وہ نظر توڑ دے۔ نظر ایک قسم کی طرح ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اپنی ماں سے 6 مہینے تک نہیں بولوں گا، ایسے ہوتے، یا میں فلاں دربار پہ جا کے چادر چڑھاؤں گا۔ اور ماں سے یاد آ گیا، ایک آدمی نے اپنی ماں سے کہا اگر ماں جی میں تھانے دار لگ گیا نا، تو ماں نے کہا کیا ہوگا؟ کہتا سب سے پہلے تجھے جیل میں ڈالوں گا۔ کہتی ہے پتر تو لگے گا کیا ہوں؟ تو تھانے دار لگے گا کیا ہوں؟ تو معصیت کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں نظر نہیں ہوتی، اور اگر کوئی مان لے تو اس کو توڑنا واجب ہوتا ہے۔ اور اگر نظر توڑ دی کسی نے، اس کو پورا نہیں کیا، نافرمانی کی نظر تھی، تو پھر اس کے ذمے کیا آتا ہے؟ اس کے ذمہ ایک قسم کا کفارہ آتا ہے۔ اپنی اس کفریہ، شرکیہ یا نافرمانی والی نظر کو توڑ دے، اسے پورا نہ کرے، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ ایک قسم کا کفارہ دینا پڑے گا۔ اور قسم کا کفارہ کیا ہے؟ کہ 10 مسکینوں کو 2 ٹائم کھانا کھلا دیا جائے۔ اور پھر جو نظر کا کھانا ہوتا ہے، یاد رہے ایک آدمی کہتا ہے کہ یا اللہ یہ میرا کام ہو گیا نا تو داتا دربار پہ 2 دیگے چڑھاؤں گا۔ ایسی نظر ماننا ٹھیک نہیں ہے۔ اور اگر اس نیت سے مانتا ہے کہ یہ کام بھی داتا صاحب نے کرنا ہے، علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کرنا ہے، تو پھر یہ نظر جو ہے کفر اور شرک بھی ہو جاتی۔ اگر اس نیت سے مانتا ہے کہ میں اس کا ایصال ثواب علی حجویری کو پہنچاؤں گا، پھر گنجائش ہے۔ لیکن اگر یہ نیت کرتا ہے کہ چونکہ کام بھی داتا صاحب نہیں کرنا ہے، تو پھر نظر کا گناہ الگ ہوتا ہے، اور یہ نظر بھی کفر اور شرک کے اندر چلی جاتی۔ اب ایک آدمی نے بکرا مان لیا یا دیگے مان لی کہ یہ کام ہو گیا، میرے سے یہ مصیبت دور ہو گئی، تو میں اللہ کے راستے میں یہ دوں گا۔ اب اس کے کیا احکام ہیں؟ کسی نے بکرا مان لیا، کسی نے جو ہے وہ، یہ یاد رہے کہ قرآن کا حکم ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی منت کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ سمجھے؟ یہ نہیں ہے کہ کام ہو گیا ہے اب خیر ہے۔ جیسے ایک آدمی کہتے چڑھ گیا تھا نا ادھر درخت پہ، کہتے یا اللہ میں نیچے اتر گیا نا تو میں اونٹ دوں گا۔ وہ تھوڑا سا اللہ نے اس کو نیچے اتار دیا، کہتا نہیں یا اللہ گائے دوں گا۔ پھر یا اللہ تھوڑا سا اور نیچے کر دے، اور نیچے ہو گیا، کہتا یا اللہ بکرا دوں گا۔ وہ تھوڑا سا اور نیچے ہو گیا، کہتا نہیں مرغی دوں گا۔ جب سارا ہی اتر گیا، کہتا میں تو خود ہی چڑھا تھا، خود ہی اتر گیا ہوں۔ سمجھے بھائی؟ یہ نظر اللہ سے ایک وعدہ ہے، اللہ سے ایک عہد ہے۔ یہ نہ کہے کہ کسی اور کو پتہ تو نہیں چلا نا، میں نے تو اندر کھاتے ہی معاملہ کیا تھا۔ قرآن یہ کہتا ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ،
اپنی نظر کو، اپنی منت کو پورا کرو۔ اگر غلط کام کے لیے بھی مانی ہے تو غلط کام سے توبہ کرو اور قسم کا کفارہ ادا کرو۔ جو نظر کا پیسہ ہوتا ہے، نظر کا کھانا ہوتا ہے، منت کا کوئی کپڑا ہوتا ہے، یا جو بھی چیز آپ نے مانی ہے، نظر آپ مالی خرچ کرنے کے لیے بھی مان سکتے ہیں اور جانی خرچ کرنے کے لیے بھی مان سکتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ یا اللہ میرے یہ کام ہو گیا تو میں 10 نفل پڑھوں گا۔ اب یہ 10 نفل اس پہ نفل نہیں ہوں گے بلکہ کیا ہوں گے؟ یہ واجب ہوں گے۔ جیسے ایک آدمی نفل شروع کرتا ہے تو شروع کرنے سے پہلے نفل ہوتے ہیں، لیکن اگر شروع کیا تھا، پڑھ رہا تھا، وضو ٹوٹ گیا، اب ان 2 نفلوں کو پورا کرنا اس پہ کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ اسی طرح نفل پڑھنا کسی آدمی کے ذمہ واجب نہیں ہے، لیکن اگر منت مان لے تو کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جا۔ اور اگر مالی منت ماننی ہے کسی نے، اس کے حکام سمجھ لیں۔ اگر کسی نے مالی منت مانی ہے اور دیگ پک رہی ہے تو اس دیگ میں سے ایک لقمہ بھی کھائے گا خود تو حرام کھائے گا۔ اگر یہ منت ماننے والا مالدار ہے تو اس دیگ میں سے ایک لقمہ بھی نہیں کھا سکتا۔ حتیٰ کہ یہاں تک لکھا ہے کہ اگر وہ نمک چکھنا چاہتا ہے تو چکھ کے اس کو منہ سے نکال دے، خود نہیں کھا سکتا۔ جس طرح زکوٰۃ کا پیسہ خود آدمی کھا سکتا ہے، فطرانے کا پیسہ آدمی خود کھا سکتا ہے، اسی طرح جو منت کا پیسہ ہوتا ہے، مال ہوتا ہے، یا کوئی کھانا پکایا ہوتا ہے، وہ خود نہیں استعمال کر سکتا، اور نہ ہی ان لوگوں کو دے سکتا ہے اور نہ کھلا سکتا ہے جو زکوٰۃ کے اور صدقات واجبہ کے مستحق نہ ہوں۔ اب جیسے بعض لوگ منت مان لیتے ہیں، کہتے ہیں داتا صاحب تو اسی لیے لے کے جاتے ہیں کہ وہاں فقیر زیادہ ہوتے ہیں۔ فقیر کدھر ہوتے ہیں؟ نشئی ہوتے ہیں ادھر۔ تو جو بچے گھر سے بھاگتے ہیں سارے دربار پہ پہنچ جاتے ہیں۔ بھائی دیگ پہنچانی ہے، مدرسے میں پہنچاؤ۔ طلباء مسافر بھی ہوتے ہیں، مسکین بھی ہوتے ہیں، اور آپ کے جو صدقات ہوتے ہیں اس کے وہ مستحق بھی ہوتے ہیں۔ نہ وہ صدقات واجبہ انسان خود کھا سکتا ہے اور نہ ہی جو نصاب کے مالک لوگ ہیں ان کو کھلا سکتا ہے۔ منت کا جو مال ہوتا ہے اس کی حیثیت زکوٰۃ کی طرح ہوتی ہے، اس کی حیثیت جو ہے صدقات واجبہ کی ہوتی ہے، تو مالدار آدمی اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ سمجھے بھائی؟ اگر اس نے منت ماننی تھی، نظر ماننی تھی، اور پھر بعد میں وہ دیگ غیر مستحق لوگوں کو کھلا دی، ٹھیک ہے، اب اس کو دوبارہ دیگ دینی پڑے گی، اس کی وہ ادا نہیں ہوئی، دوبارہ دینا پڑے گا۔ تو یہ منت ماننے کے، نظر ماننے کے احکام ہیں۔ ہر معاملے میں شریعت نے ہماری رہنمائی کی۔ فرمایا کہ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو بھی تم خرچ کرو خیرات، او نظرتم من نذر، یا تم کوئی بھی منت مانو، فإن اللہ یعلم، تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ سمجھے بھائی؟ یہ کوئی گواہ ہو کہ پھر ہی میری منت ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ تم نے دل سے ارادہ کر لیا تو منت ہو گئی۔ یہ بھی ایک مسئلہ یاد رکھ لیں کہ نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا شرط ہے، طلاق کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک آدمی بند کمرے میں بیٹھ کے منہ سے الفاظ نکال دے، طلاق پھر بھی ہو جاتی۔ ایک آدمی میسج کر دے، طلاق پھر بھی ہو جاتی۔ یا ایک آدمی جو ہے وہ کہتے جی ہم نے تو طلاق کے کاغذات بھیجے تھے لیکن انہوں نے وصول نہیں کیے۔ یاد رکھے کہ وہ وصول کرے یا نہ کرے، لکھ دیا طلاق ہو گئی، کہہ دیا تو طلاق ہو گئی۔ تو نکاح میں گواہوں کا ہونا شرط ہے، لیکن طلاق دینے میں گواہوں کا ہونا، حتیٰ کہ نکاح اور طلاق میں سنجیدہ اور سیریس ہونا بھی شرط نہیں ہے۔ یہ چیزیں مذاق میں بھی واقع ہو جاتی۔ تو اسی طرح بھائی اگر کوئی آدمی نظر مانتا ہے، منت مانتا ہے،
کہتا جی وہ تو میں نے ارادہ ہی کیا تھا بس، یہ تبلیغی ارادہ نہیں ہوتا، منت واقع ہو جاتی ہے۔ تبلیغ والے بیچارے کیا کریں، 10 بندے ارادہ کرتے ہیں، نکلنے کے ٹائم 2 بھی نہیں ملتے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، تم نظر مانو یا اللہ کے راستے میں کو خیرات کرو، وہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جو غیر اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، جو کفریہ اور شرکیہ اور بدکاری کے کاموں پہ خرچ کرتا ہے، وہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کا قیامت کے دن کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اگر تم اللہ کے لیے کرو گے تو یہی صدقہ اور خیرات اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا قیامت کے دن تمہارے کام آئے گا۔ دہرائیں مجھے۔